صدا سنو، نکاح کو فروغ دو، حدیث کی صدا سنو، نکاح کو فروغ دو۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی باری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 رسموں کو ختم کیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے طلاق ہو چکی تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دی تھی۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو کسی بھی شخص کا منہ بولا بیٹا ہوتا اس کی شادی ہو جاتی، اور وہ شادی کے بعد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا یا وہ بیوہ ہو جاتی تو جس شخص کا یہ بیٹا تھا اس کے ساتھ وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی تھی، معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کروایا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی طبیعتیں آپس میں ملی نہیں ہیں، یعنی مزاج آپس میں نہیں ملے، تو اس وجہ سے ان کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزارنے کے بعد زید ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو انہوں نے قبول کیا، اور قبول کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو میری عمر بڑی ہے اور میرے ساتھ 3 بچے بھی ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور کہا کہ میں آپ کے بچوں کی پرورش بھی کروں گا اور مجھے عمر کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کی رضامندی ظاہر کی، لیکن کافی عرصے تک نکاح رکاوٹ رہا، اور وہ رکاوٹ جو تھی وہ ایک رسم تھی۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے اندر رسمیں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اسی طرح وہاں ایک رسم رکاوٹ تھی، اور وہ رسم کون سی رکاوٹ تھی؟ جاہلیت کی رسم مٹانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا، اور تم اپنے دل میں وہ چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کر دینے والا ہے، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنا خدا سے چاہیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا کہ تم بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو لیکن لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرمائی، اور یہ آیت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی۔ تو اس رسم کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ آیت نازل کر کے طلاق کے بعد یہ نکاح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروایا ہے۔ یعنی اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو عورت کسی بھی شخص کے منہ بولے بیٹے کی بیوی مطلقہ ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو اس سے نکاح جائز نہیں تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ نکاح کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس میں جو ولیمہ کیا گیا وہ ولیمہ اس قدر اہتمام کے ساتھ ہوا کہ اس میں ایک بکری بھی ذبح کی گئی، اور لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی کو کھایا، اور تقریباً 300 آدمیوں نے وہ کھانا کھایا۔